آزاد کشمیر کا آئندہ وزیر اعظم کون؟ مسلم لیگ نون میں کن ناموں پر غور ہو رہا ہے اور حکومت سازی کا کیا پلان ہے؟ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کے 2 مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور اب تک کے نتائج نے سیاسی منظرنامہ تقریباً واضح کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون 24 نشستیں جیت کر اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ گئی ہے اور سادہ اکثریت حاصل کرنے کے بعد حکومت بنانے کی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ اب تمام نظریں 10 اگست کو ہونے والے تیسرے اور آخری مرحلے کے انتخابات پر لگ چکی ہیں، جس کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کا عمل شروع ہوگا۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ مسلم لیگ نون کے اندر وزارت عظمیٰ کے لیے کئی اہم رہنماؤں کے نام زیر غور ہیں، جن میں پارٹی کے صدر شاہ غلام قادر، سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، سابق وزیر اطلاعات مشتاق منہاس اور سابق وزیر نجیب نقی کے نام شامل ہیں۔ ان تمام رہنماؤں کی اپنی اپنی سیاسی حیثیت، تجربہ اور پارٹی میں اثر و رسوخ بھی ہے، جس کی وجہ سے کسی ایک نام پر اتفاق رائے ہونا ابھی باقی ہے۔ پارٹی کے اندر مختلف حلقے اپنے اپنے امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ مرکزی قیادت کرے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل 5 امیدواروں میں سے 2 رہنما ابھی تک انتخابی امتحان سے بھی نہیں گزرے۔ مشتاق منہاس اور نجیب نقی دونوں کے حلقوں میں ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے، اس لیے پہلے انہیں اپنی نشستیں جیتنا ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے صرف وزیر اعظم کے انتخاب پر ہی نہیں بلکہ حکومت کے مجموعی ڈھانچے پر بھی ابتدائی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پارٹی نے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ اس بار کابینہ مختصر رکھی جائے گی تاکہ غیر ضروری اخراجات میں کمی لائی جا سکے، فیصلوں کی رفتار بہتر ہو اور حکومت زیادہ مؤثر انداز میں کام کر سکے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت سازی کا عمل بھی ایک واضح پلاننگ کے تحت آگے بڑھایا جائے گا۔ پہلے وزیر اعظم کے نام پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا، اس کے بعد محدود مگر فعال کابینہ تشکیل دی جائے گی، جبکہ ترقیاتی اور انتظامی ترجیحات کا روڈ میپ بھی ابتدائی دنوں میں ہی سامنے لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا موقف ہے کہ نئی حکومت کے آغاز سے ہی عوام کو یہ اعتماد دیا جائے گا کہ حکومت صرف اقتدار سنبھالنے کے لیے نہیں بلکہ بہتر طرز حکمرانی، مالی نظم و ضبط اور عوامی مسائل کے حل کے لیے واضح حکمت عملی کے ساتھ میدان میں آئے گی۔ اب نظریں 10 اگست پر مرکوز ہیں، جب پونچھ ڈویژن میں تیسرے اور آخری مرحلے کی پولنگ ہوگی۔ ان نتائج کے بعد نہ صرف اسمبلی کی مکمل تصویر سامنے آئے گی بلکہ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل 5 امیدواروں میں سے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کس شخصیت پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور آزاد کشمیر کی نئی حکومت کس سمت میں آگے بڑھتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے وی نیوز.pk